جب بچہ سائیکل سیکھتا ہے نا اور اس کا اگر کوئی بڑا جو اس کو سکھا رہا ہے وہ ہاتھ نکال دے تو بچہ اس وجہ سے نہیں گرتا کہ اس کو سائیکل نہیں آتی چلانی، مگر وہ اس وجہ سے گرتا ہے کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ نکلا تو میں لازم گر جاؤں گا، یعنی کہ پینک۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 3 دن لگاتار میٹنگز چل رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کی وضاحت آنے کے بعد اب کیا کرنا ہے۔ سوچے سپریم کورٹ نے سیدھا بولا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھائی کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس نہیں اپناؤ، استعمال مت کرو اور فیصلے پہ عمل درآمد کرو، ورنہ کنٹمپٹ کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن بھلے ہی کوئی کتنا بڑا آئینی ادارہ ہو، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ 4-5 ممبرز ہی ہیں جن کو سزا آئے گی، کیونکہ اگر فیصلہ نہیں مانا تو وہ بیچارے کیا کریں۔ امید تھی کہ الیکشن کمیشن فیصلہ مان لے گی، لیکن 2 ایسی چیزیں ہوئیں جس سے الیکشن کمیشن بیچارہ کنفیوز ہو گیا اور پھر یہ فیصلہ مؤخر کر کے چلے گئے۔ کنفیوژن کس نے کریٹ کی؟ کنفیوژن کریٹ کی اسپیکر ایاز صادق صاحب نے۔ ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نئے قانون کے تحت ریزرو سیٹس کی ڈسٹریبیوشن کرے۔ ریزرو سیٹس والا فیصلہ پرانے قانون کے تحت تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ پرانے قانون کے تحت تھا۔ اب جب نیا قانون آ گیا ہے تو الیکشن کمیشن فیصلہ نئے قانون کے تحت کر لے۔ اب یہ تو بالکل کلیئر کر دیا الیکشن کمیشن کو انہوں نے، اور ان کو یہ اشارہ بھی کر دیا کہ آپ فیصلہ کر لو، پیچھے ہم پوری پارلیمنٹ کھڑی ہیں کیونکہ آپ ہمارے قانون کے تحت کر رہے ہو، سو ڈونٹ وری۔ تو پھر الیکشن کمیشن نے گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ وہ اس لیے کہ سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے نیوز چل رہی تھی کہ فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ اول تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیکیورٹی ذرائع کیا ہوتا ہے، اس پہ میں آتا ہوں کہ مجھے اس چیز پہ کیوں شک ہے۔ خیر، تو انہوں نے کہا کہ فوج کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیز عزت کے لائق ہیں، اور پھر انہوں نے کچھ ممالک کی مثال بھی دی۔ اب اس بات نے الیکشن کمیشن کو پھر کنفیوز کر دیا کیونکہ دیکھیں جب وہ ہاتھ نکالتے ہیں تو کورٹس کے ساتھ لڑائی خود کرنی پڑ جائے گی، اور پارلیمنٹ کتنی بھی پیچھے کھڑی ہو، پارلیمنٹ میں وہ طاقت ہی نہیں کہ کورٹس کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ ریزن یہ نہیں کہ پارلیمنٹ کمزور ہے، ریزن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی لیجٹمیسی ہی نہیں ہے، اور اگر ان کے ہاتھ نکلے ہوئے ہیں تو الیکشن کمیشن کو کیا پڑی ہے کہ پارلیمان کے چکر میں خود کنٹمپٹ کا اڑتا ہوا تیر لے لیں۔ لیکن ایز یوجول پارلیمان بیچاری پوری طرح تیار ہے، یعنی کہ گورنمنٹ بیچاری پوری طرح تیار ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ لڑا جائے، تاکہ بس اپیکس کورٹ اور پارلیمنٹ کو لڑاتے رہو اور ایک نیریٹو بناؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ انگیج بھی رکھو۔ انگیج میں نے کیوں بولا میں بتاتا ہوں۔ اس سے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ ہم سیاسی شہید بن جائیں اور وغیرہ وغیرہ۔ بلاول صاحب کی لینگویج دیکھیے آپ نے، کہتے ہیں کہ بار سے لڑ جائیں گے، یعنی وکیلوں سے لڑ جائیں گے، کورٹ سے لڑ جائیں گے، لیکن ایسی عدالتیں بنائیں گے جو ملک میں ٹماٹر یا ڈیم کی باتیں نہ کریں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے لاجک کے حساب سے عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک الگ پارلیمنٹ بھی بنا دیں جہاں پہ آپ کے جیسے لوگ موجود نہ ہوں، جن کو قانون سازی کا ABC بھی نہیں پتہ۔ یہ خام خیالی ہے گورنمنٹ کی کہ وہ پارلیمان ورسز سپریم کورٹ دکھا کے کورٹس کے ساتھ لڑائی کریں گی اور شہید بن جائیں گے، یا ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی نیریٹو مل جائے گا۔ آپ کی بھول ہے بھائی جان، سپریم کورٹ سے لڑائی مطلب اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ، کیونکہ انوالومنٹ کے علاوہ پارلیمان کی ایک ادارہ بھی نہیں سنے گا اگینسٹ دا سپریم کورٹ، چاہے وہ FIA ہو، IB ہو، یا پھر ایون الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو۔ بٹ اس لڑائی کو فی الحال فار دا ٹائم بینگ ہونے دیا جائے، ناٹ بیکاز کہ مقصد لڑائی کرنی ہے اور گورنمنٹ کو شہید کروانا ہے، بٹ بیکاز اسٹیبلشمنٹ نیڈس سم ٹائم ٹو کم اپ ود دا نیو سیٹنگ۔ سو اٹس بیٹر کہ پارلیمنٹ اور جوڈیشری ایک دوسرے کے ساتھ محاذ اٹکائے رکھیں اور بزی رہیں۔ ہمیں یہ تو کنفرم ہو رہا ہے نا کہ آہستہ آہستہ اپنی سوچ تبدیل کی جا رہی ہے، اور اسی لیے ہی ارد گرد شکلیں بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہوں گی۔ تو اس لیے جب یہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ جو اپنی بنا پہ نہیں بلکہ آپ کی بنا پہ رکی ہوتی ہے، اس کو ٹرسٹ ایشوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسپیشلی آپ کے ساتھ۔ مثال گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ قاضی صاحب ہی ہمارے سیویئر ہیں، اور مسلسل اس چیز کی گواہی بھی دے رہے ہیں قاضی صاحب کہ یس آئی کین سیو دس سسٹم۔ پہلے بلے والا فیصلہ، پھر ریکاؤنٹنگ والا فیصلہ، اور اب تو حد ہی کر دی پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کے لیے
پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بلوچستان کے کسی حلقے میں ریکاؤنٹنگ والی پیٹیشن سنی، اور قاضی صاحب کے ریمارکس ہیں کہ فارم 45 ڈبے کھلنے کے بعد کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ فارم 45 ایک لیگل انسٹرومنٹ ہے جو وہاں پولنگ ایجنٹس کو پریزائڈنگ آفیسرز دیتے ہیں، اور پہلی بار ڈبہ کھلنے کے بعد فارم 45 واحد چیز ہے جو فرسٹ ٹائم ڈبہ کھلنے کے بعد ریزلٹس کا ثبوت دیتی ہے، اور قاضی صاحب کی تو اپنی ہی منطق چل رہی ہے۔ جس طرح کے فیصلے ہم جوڈیشل ماجسٹریٹ یا جو جے ایم بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اسی طرح کے فیصلے ہماری سپریم کورٹ سے آ رہے ہیں۔ اب یہ خبریں بھی ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ کہیں سے سجیشن آئی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی نوٹیفیکیشن کر دیں مہربانی کر کے، لیکن میں یہ بھی بول چکا ہوں کہ گورنمنٹ پینک میں آئے گی، کیونکہ ان کو تو قاضی چاہیے، اور گورنمنٹ کو یہ خدشہ موجود ہے کہ نئے چیف جسٹس یعنی جسٹس منصور علی شاہ کے بعد ہمارا جانا آج نہیں یا کل تو کنفرم ہے، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اگر سوچ بدل رہی ہے اور آپ پینک کرو گے تو آپ کا گھر جانا اور زیادہ کنفرم ہو جائے گا، کہ تو جتنا ڈیلے کریں گے اتنا مسئلہ بڑھائیں گے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ، اور اس پینک میں وہ ملک کی اور لگوا دیں گے، کیونکہ افراتفری نیڈس ٹو اینڈ، دیٹس یہی اصل چیز ہے، اور اس چیز یہ نوٹیفیکیشن نہ ہونے سے افراتفری اور بڑھے گی۔ اب دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا دیا الیکشن کمیشن کا ٹریبونل والا فیصلہ، وہی جو انہوں نے جسٹس جہانگیری کو ہٹا کے ایک ریٹائرڈ جسٹس کو یا جج کو اسلام آباد والی ٹریبونل کے جو ہیڈ لگا دیا تھا، جو سن رہے تھے وہ کیسز۔ اب یہ اتنے دنوں سے اس لیے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ کوشچن مارک تھا، اب جب چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں تو کورٹس بھی اب دوبارہ خود کو اسرٹ کریں گی، اور اس بار کورٹس پوری کوشش کریں گی کہ صرف گورنمنٹ اور ان کے کنیکشنز کو ہی ٹارگٹ کیا جائے۔ میں نے کیوں بولا کنیکشنز کو پکڑا جائے یا ٹارگٹ کیا جائے؟ کیونکہ جب فوج کہتی ہے کہ جنرل فیض حمید نے کسی پولیٹیکل ایجنڈا کے تحت کام کیا اور کوشش کی کہ فوج ہٹلر اور مودی کی طرح کسی ایک سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرے، تو پھر میرا سوال ہے کہ جو عہدوں سے ہٹنے جا رہے ہیں ابھی، کیا ان کے خلاف بھی کچھ ہوگا؟ کیونکہ جب ماضی کے ڈی جی آئی ایس آئی کسی سیاسی ریزنز کی وجہ سے اندر جا سکتے ہیں، تو پریزنٹ کے جب اپنے عہدوں سے ہٹیں گے جو بھی ان کا حساب ہوگا، یہ دیکھنے والا ہوگا۔ اگر اس طرح کی نیوٹرالٹی کا مظاہرہ کرنا ہے تو واہ واہ، لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے بولا تھا کہ مجھے اس سیکیورٹی ذرائع والی خبر پہ 100% یقین نہیں، کیونکہ اس میں کچھ باتیں تو ٹھیک ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی بولی تھیں کہ ہمارا فوجی کسی سیاسی پارٹی کی طرف جھکا نہیں، لیکن کچھ باتیں یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ یا پھر فیکچولی وہ کریکٹ نہیں ہے۔ مثال یہ کہنا کہ فتنہ الفساد سے بات نہیں ہوگی، ایبسلیوٹلی رائٹ، ان درندوں سے بات نہیں ہونی چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہہ رہے ہو کہ ماضی میں کسی سیاسی جماعت نے یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ کون سیاسی جماعت؟ مذاق سمجھائے، کسی بھی سیاسی جماعت میں پاکستان میں اتنی تپڑ ہی نہیں کہ وہ اپنے بنا پہ ٹی ٹی پی سے ٹاکس انیشیٹ کرے۔ سیکنڈلی، اسی خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب ایک سیاسی جماعت ایسی ہے جو دوبارہ یہ کرنے جا رہی ہے۔ اب اس چیز کی ہنٹ یہ جرگا والی بات کی طرف ہے جو گنڈا پور یا کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے۔ مطلب مجھے یہ کنفرم ہے کہ یہ گرینڈ جرگے والی جو بات ہے اس پہ اسٹیبلشمنٹ کی کہیں نہ کہیں سے انڈورسمنٹ ضرور ہے، کیونکہ دیکھیں ایک ہی وقت میں 2-4 چیزیں کی جاتی ہیں یا ہوتی ہیں جب معاملہ اسپیشلی مشکل میں ہو یا حالات سے باہر ہو۔ موقف تو یہی رکھے گا یا رکھا جائے گا کہ بات نہیں ہوگی ٹی ٹی پی سے، جو کہ صحیح بھی ہے، نہیں کرے بات لیکن ٹی ٹی پی سے، لیکن گنڈا پور اور گرینڈ جرگا اس کو گو ایڈ بھی ملا ہوگا، کیونکہ یہ بات تو ٹی ٹی اے سے کرنے کے جا رہے ہیں، یا ٹی ٹی اے سے کرنے بظاہر تو ٹی ٹی اے سے بات کرنے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر اسپوائلر کا کردار ادا کر کے واپس بھیج دیں افغان طالبان کے کونسل جنرل کو، کیوں نہیں بھیج رہے؟ کیونکہ شاید یہ پتہ ہے کہ یہ اسپوائلر ہو جائے گا، اور جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں یا نیگوسیشنز کی باتیں ہوں تو ایسے کام کر کے کام کو خراب کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ہماری فارن آفس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، افغان گورنمنٹ کو کمپلین کی ہے اور ان کی میوزک والی وضاحت کو ریجیکٹ کیا۔ بائی دا وے جو دوست حضرات یہ کہہ رہے ہیں نا کہ قومی ترانے پہ اٹھنا لازم نہیں ہے، اس لیے اسلام نے اجازت نہیں دی ہے اس کی وغیرہ وغیرہ،
تو پھر جناب اسلام میں تو اسٹیٹ کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے. یہ الگ الگ مسلم اسٹیٹس، مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں؟ سب کو ایک کر دو، مذہب اور سیاست کو الگ الگ رکھ کے دیکھیں. کیونکہ جب کونسل جنرل بن گئے تو اب سفارتی آداب جو ہے وہ مانو یا پھر گھر جاؤ. گھر تو جا رہے ہیں لیکن سرکار کب، یہ بھی اب ان پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ جتنا پینک کریں گے اتنا جلدی جائیں گے. امینڈمنٹس کی اب دوبارہ بات یا دوبارہ کوشش ہوگی نہیں، اتنی ہمت اب نہیں ہے کہ دوبارہ یہ سب کچھ کیا جائے. تبادلے ان قریب دوبارہ ہو جائیں گے. اکنامی کے بارے میں اب سب نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس کا حل اب ایسے ممکن ہی نہیں ہے. کچھ تو انٹرنیشنل پریشر ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہی رکا ہوا ہے. 25 تاریخ کو IMF کا اجلاس ہوگا اور اس کا اپروول ہوگا یا نہیں، یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. جو بائیڈن بھی ڈیسپریٹ نظر آ رہے، پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان اور US کے ٹائز کروشل ہے ریجنل سیکیورٹی کے لیے. ظاہر ہے یہاں آپ اب میری بات جوڑیں کہ ایران وانٹس جنگ، رشیا وانٹس ٹو ہیلپ ایران، پاکستان از اے مڈ وے. اور امریکہ کا آج یہ پیغام آنا یہی انڈیکیٹ کرتا ہے، وہ بھی اس وقت جب آپ کے پاس رشین پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان کو یہ امریکہ صرف آسرے دے رہا ہے. ویسے انٹرنیشنلی ایک بڑی ڈیولپمنٹ اور بھی ہوئی ہے، بظاہر ان ریلیٹڈ، لیکن ان ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں ہوتی. میں بہت بار ایکسپلین کر چکا ہوں. انڈین نیشنل کانگریس انڈیا کی دوسری بڑی پارٹی ہے. وہ پارٹی اب اس موقف پہ واپس آ گئی ہے جو پاکستان کا موقف ہے کشمیر کا، یا کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر کو واپس وہی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس بحال کیا جائے. اور اسی حوالے سے پاکستان اور انڈیا دونوں کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں طلب بھی کیا گیا ہے ڈسکشن کے لیے. اور زہر بحث بات یہ ہے کہ کشمیر کو آزاد ریاست ہونا چاہیے. اب یہ میری پرانی تھیوری ہے کہ جس کے تحت میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر امریکہ کو اس ریجن میں ٹیکل کرنا ہے رشیا اور چائنا کو، تو پاکستان اور انڈیا ایک ہی بوٹ میں چاہیے، ایک ہی کشتی میں چاہیے. اس لیے میرا شروع سے ماننا ہے کہ امریکہ کو 3 چیزیں سیٹل کرنی ہوں. ایک، مودی کو کمزور، جو کہ الیکشنز میں ہو گیا ہے مودی. سیکنڈلی، انڈیا کے اندر کشمیر کا اسٹیٹس واپس کرنے کی آوازیں، جس کا نعرہ اب کانگریس نے لگا دیا، دوسری بڑی پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے، دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے انڈیا کی، لگا دیا ہے. اور تھرڈلی، پاکستان اور انڈیا میں تصادم کم کرو. تصادم کم کرنا اور کشمیر کے مسئلے کو سیٹل کرنا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. لیکن 2-3 پرابلمز ہیں اس میں. اف کملا ونس تو وہ کبھی نہیں کرے گی، شی ول ناٹ ڈو اٹ، کیونکہ چاہے نہ چاہے اس کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہوگا یا لازم ہوگا. اف شہباز شریف کنٹینیوز، پاکستانی عوام یہ کرنے نہیں دے گی، کیونکہ شہباز شریف کی لیجٹمیسی ہی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے شاید خان صاحب کا انٹرنیشنل اسٹیچوٹ بھی اتنا بڑھایا گیا تھا، آکسفورڈ چانسلرشپ وغیرہ وغیرہ، نیلسن منڈیلا کی باتیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ابھی یہ ساری باتیں مفروضوں پہ بیس کرتی ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو حتمی نہ سمجھیں. حتمی بس اتنا سمجھیں کہ سوچ بدل رہی ہے. مولانا اور PTI کو ساتھ رکھ کے ایک الائنس کی کوشش ہوگی، لیکن PTI کتنا ہاتھ میں رہتی ہے اٹس ناٹ کلیئر، یہ کلیئر نہیں ہے ابھی. سیکنڈلی، اب انٹائرلی گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا پینک کرتی ہے. مثال لاہور کا جلسہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو سکتا ہے اف گورنمنٹ پینکس. کورٹس کے ساتھ لڑائی بن سکتی ہے، ایک بہت بڑا ایونٹ ہو سکتا ہے. چیف جسٹس کی نوٹیفیکیشن کو روکنا، یہ ایک بڑا ایونٹ بن سکتا ہے. یا پھر اپنی ہی ان کی جو میکینیکل سیٹنگ ہے، جس میں پیپلز پارٹی، MQM، PMLN یہ ساری ساتھ ہیں، اس سیٹنگ جب ہلنا شروع کرے گی تو مسئلہ بن سکتا ہے. لیکن آئی ایم شیور گورنمنٹ کو گرانے کے بجائے کوشش کہیں نہ کہیں ابھی بھی ہوگی کہ گورنمنٹ بس تبدیل ہو. اب اس کے لیے PTI کتنا قائل ہوتی ہے یہ بھی دیکھنا ہے. یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے، کیونکہ جب مولانا سے بات بڑھے گی اتنے زیادہ چانسز ہیں اس چیز کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی باتوں کا راستہ بن سکتا ہے. تو پھر وہی تھیوری باہر نکلے گی کہ پیپلز پارٹی، PTI، مولانا یہ سب مل کے گورنمنٹ بنا لیں، اور پھر وہی تھیوری کی ایکسٹینشن جو ہے وہ خان صاحب کے ہی ہاتھوں سے دلوائی جائے. اگر ایسا ہوا تو پھر سوال PTI سے ہونا چاہیے کہ 8 فروری کے بعد ہی اگر یہی کرنا تھا تو 8 فروری کے بعد کیوں نہیں کیا بھائی، یہ ملک کا اتنا نقصان کیوں. لیکن کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ ول خان ڈو دس، I would say no, I don't think so. What I believe about Khan right now is that he doesn't care کہ پاور ملے نہ ملے. He cares کہ میں اب ہسٹری میں کیسے یاد کیا جاؤں گا. یہی مسئلہ ہے اور یہی ڈر ہے اس وقت مجھے کہ شاید اسی وجہ سے سب کچھ قربان نہ کیا جائے.